اگست کوٹ کے نام سے ہوا کرتا تھا جو سکھ فوج کی، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اس میں لائٹ موجود نہیں ہے۔ مجھے غیر متعلقہ افراد کا آنا بالکل منع ہے۔ ہم نے بڑی مشکل السلام علیکم جی، آپ کا بھائی حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اور آج ہم موجود ہیں پاکستان کے مشہور شہر لاہور میں، اور لاہور میں موجود جو پاکستان ریلوے گیریج شاپ ہے اس کے اندر ایک بہت ہی گمنام اور ایک خوبصورت مقبرہ پایا جاتا ہے، جو کہ کہا جاتا ہے مغل بادشاہ شہنشاہ دور میں بنایا گیا تھا تقریباً 1660 کی دہائی میں۔ جو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اس دور کا بنایا گیا یہ مقبرہ ہے، جو کہا جاتا ہے نصرت خان کا مقبرہ ہے۔ جو اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جو مغل بادشاہ شاہ جہاں تھا اس کے دور میں یہ ایک درباری تھا جس کا مقبرہ یہ بنایا گیا، اس کو خواجہ صابر بھی کہا جاتا تھا۔ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اینٹیں وغیرہ، آپ کنسٹرکشن کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا بتاؤں، آپ یہ دکھائیں اگر لیم بھائی یہاں پہ تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو تھوڑی سی نقش و نگار اس دور کی آپ کو نظر آئے گی، جو بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے۔ جی کہا جاتا ہے کہ سکھ دور میں راجہ رنجیت سنگھ کے دور میں ایک فرانسیسی جنرل اگست کوٹ کے نام سے ہوا کرتا تھا، جو سکھ فوج کو یعنی کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوج کو تربیت اور تکنیکی مدد فراہم کرتا تھا۔ وہ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ وہ رہائش پذیر تھا، یہاں پہ اس نے کچھ کمرے وغیرہ بھی بنائے تھے اور ارد گرد کچھ عمارتیں بھی بنائی تھی جو اب موجود نہیں ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب شیر سنگھ کو قتل کر دیا گیا، جہاں پہ ہم بارادری میں گئے تھے کور خواجہ سعید کے علاقے میں، تو ہم نے آپ اس کے بارے میں بتایا کہ اس کو ایک منصوبے کے تحت قتل کر دیا گیا تھا۔ تو اس قتل کرنے کے بعد یہ جو سکھ حکومت کے لیے یہ کرتا تھا کام، جو کرتا تھا یہاں سے بھاگ کر جو برطانوی حکومت کے زیر سایہ تھا جو علاقہ فیروز پور کا، وہاں چلا گیا تھا۔ اور پھر بعد میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی پنجابی بیوی اور بچوں کو لے کر پھر فرانس میں شفٹ ہو گیا، پھر وہاں سے وہ پیرس چلا گیا، اور تقریباً 1880 میں پھر یہ جو جنرل اگست کوٹ تھا وہ انتقال کر گیا۔ اور آپ اس کو مقبرہ آپ کو دکھائیں گے، اس کے اندر جا کے بھی دکھائیں گے۔ اور یہ مقبرے کے بارے میں کہا جاتا ہے اس سے پہلے ہم نے اپنے یوٹیوب وغیرہ میں ویڈیوز نہیں دیکھی بھی ہیں، تو بہت کافی سال پرانی دیکھی ہیں جو اچھی طریقے سے بنائی نہیں گئی، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم نے جو ویڈیو اب بنانی ہے ایک اچھے طریقے سے آپ کے لیے بنائیں گے۔ اور یہاں پر اگر آپ نے اجازت لینی پڑتی ہے، کیونکہ یہ ایک ریلوے کے متعلقہ علاقہ ہے اور یہاں پر ایک اجازت لینی پڑتی ہے جو بہت مشکل کام ہے، جو ہم بہت مشکل سے ہمیں اجازت ملی ہے، تو پھر ہم یہاں پہ آئے اور آپ کے لیے صرف ویڈیوز بنانے لگے ہیں، اور آپ کو چلتے ہیں دکھاتے ہیں اس کے اندر۔ اور اس کا کہا جاتا ہے کہ پہلے یہ مقبرہ ہوا کرتا تھا، پھر بعد میں رہائش گاہ ہو گئی، رہائش گاہ کے بعد پھر یہ اب مسجد ہے، یہ ریلوے جو امپلائیز وغیرہ ہیں ان کے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ تو اندر چلتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں اس بارے میں۔ مقبرے کے اندر آئے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مقبرہ مسجد بن چکی ہے ریلوے امپلائیز کے لیے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اس میں لائٹ موجود نہیں ہے، موجود تو ہے لیکن لائٹ آ نہیں رہی، اس لیے یہ لائٹیں وغیرہ آف ہیں اس کی۔ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نماز وغیرہ ادا کی جاتی ہے، اور یہ محراب نما یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دروازے سے راستے سے بنے ہوئے ہیں اس کے اندر، اور اس کو پینٹ وغیرہ بھی کیا گیا یہاں پہ دوبارہ سے، جو پرانا نہیں ہے، جو بعد میں کیا گیا، یعنی کچھ عرصہ پہلے کیا گیا پینٹ وغیرہ۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو مقبرہ ہے تقریباً 8 پہلوؤں کا طرح کا مقبرہ ہے، اور اس طرح کا مقبرہ بالکل سیم آپ کو ہم نے دکھایا تھا خان بہادر کوکلتاس کا مقبرہ دکھایا تھا، یہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اور اسی طرح کے سیم سٹرکچر کے لحاظ سے یہ مقبرہ بھی ویسا ہی بنا ہوگا، جس میں محراب نما جو یہ راستے ہیں یا دروازے بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ باہر کا جو دروازہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سارا محراب نما ہے، جو بہت خوبصورت طریقے سے کسی دور میں مغلیہ دور میں یہ بنایا گیا تھا۔ اور مغلیہ دور کے جتنے بھی مقبرے ہم نے آپ کو دکھائے، جو علی مردان خان کا مقبرہ تھا، اور کہا جاتا ہے کہ جو کوکلتاس کا مقبرہ تھا، وہ سیم اسٹرکچر تھا ان کا، اسی طرح سے یہ بھی جو مقبرہ ہے اس کا بھی سیم اس کا آرکیٹیکچر ہے، اسٹرکچر ہے۔ اس کی بھی اوپر پہلی منزل ہے، ہمارا راستہ جو جانے کا ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، اس لیے ہم وہاں جا نہیں سکتے۔ اور نیچے ایک مسجد بنا دی گئی ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں، امپلائیز وغیرہ بس آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، اور کیونکہ یہاں پہ تو غیر متعلقہ افراد کا اندر آنا بالکل ہی منع ہے۔ یہ مقبرہ آج لاہور میں ریلوے کیریج اور ویگن ورکشاپ کے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے عام لوگوں کے لیے اس تک رسائی بہت مشکل ہے۔ ورکشاپ کے اندر سیکیورٹی کی وجہ سے اجازت کے بغیر اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ نصرت خان کا مقبرہ لاہور کی ان خاموش اور بولی بصری مغل یادگاروں میں سے ایک ہے، جو آج پاکستان ریلوے کی کیریج اور ویگن ورکشاپ کے اندر واقع ہونے کی وجہ سے عام لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ نصرت خان شاہی دربار میں باوقار منصب پر فائز تھے، اور ان کا انتقال تقریباً 1660 کی دہائی میں ہوا، جس کے بعد یہ مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ یہ وہی دور تھا جب مغل فن تعمیر سادگی، تناسب، نفاست اور وقار کی اعلیٰ مثالیں پیش کر رہا تھا۔ ابتدا میں یہ مقبرہ ایک وسیع و عریض باغ کے وسط میں قائم تھا۔
اس کے ارد گرد ذیلی عمارتیں، راستے، صحن اور سرسبز ماحول موجود تھا، جس کا ذکر 19ویں صدی کے ممتاز مورخ اور انجینئر رائے بہادر کنہیا لال نے اپنی کتاب تاریخ لاہور میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کے زمانے تک یہ باغ اور عمارتیں بڑی حد تک ویران یا منہدم ہو چکی تھی۔ سکھ دور کے بعد جب برطانوی دور آیا تو ریلوے کا نظام قائم ہوا اور اس پورے علاقے میں ریلوے ورکشاپس بن گئی۔ یوں یہ مقبرہ ایک صنعتی احاطے کے اندر آ گیا اور رفتہ رفتہ عوامی یادداشت سے دور ہوتا چلا گیا۔ آج یہ مقبرہ شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس کی اصل آرائش سنگ مرمر، نقش و نگار اور خوبصورت تزئین تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ گنبد اور دیواریں موسم، لاپرواہی اور انسانی مداخلت کے باعث کمزور ہو چکی ہیں۔ موجودہ دور میں بعض لوگ اس سے خواجہ حسن سے منسوب کر کے دربار یا زیارت گاہ سمجھتے ہیں، حالانکہ تاریخی طور پر اس نسبت کا کوئی مستند ثبوت موجود نہیں، کیونکہ نصرت خان کا اصل نام خواجہ صابر تھا۔ یوں یہ مقبرہ مختلف ادوار میں مختلف شناختوں اور استعمالات سے گزرتا رہا، مگر آج یہ ایک ایسی عظیم مغل یادگار ہے جو خاموشی سے اپنے زوال کی کہانی سنا رہی ہے۔ یہ مقبرہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ لاہور صرف مشہور مقامات کا شہر نہیں، بلکہ ایسے گمنام خزانوں کا بھی امین ہے جن پر اگر بر وقت توجہ نہ دی گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اندھیروں میں گم ہو جائیں گے۔ یہ مقبرہ اپنی فن تعمیر، سادگی اور وقار کی اعلیٰ مثال پیش کرتا ہے۔ یہ مقبرہ عموماً چوکور یا 8 کونا بنیاد پر تعمیر کیا گیا ہے، جو مغل مقبروں کی عام پہچان ہے۔ اس کی دیواریں پتھر اور اینٹ سے بنی ہیں اور کبھی یہ رنگ برنگی ماربل کی آرائش اور نفیس نقش و نگار سے مزین رہی ہوں گی۔ مقبرے کا سب سے نمایاں حصہ اس کا گنبد ہے، جو ڈبل شیٹ گنبد کے انداز میں بنایا گیا، یعنی اندرونی اور بیرونی گنبد کی تہ ہے، جو نہ صرف مضبوطی فراہم کرتی ہے بلکہ مقبرے کی شان و شوکت میں بھی اضافہ کرتی ہیں۔ گنبد کے اطراف اور دیواروں میں چھوٹے چھوٹے کھڑکی نما گنبدی اور محرابی نقش موجود ہیں، جو روشنی اور ہوا کو اندر لانے کا کام کرتے تھے۔ داخلی دروازہ بھی ایک چھوٹے محراب نما فریم میں بنایا گیا تھا، جس پر شاید کبھی نفیس پتھریں اور کتبے نقش کیے گئے ہوں۔ یہ مقبرہ نہ صرف ایک قبر کی حیثیت رکھتا ہے بلکہ اس کی ساخت، فن اور ڈیزائن ہمیں اس دور کے معماری حسن اور تخلیقی ذہانت کی یاد دلاتے ہیں، جو لاہور کے تاریخی ورثے کو آج بھی زندہ رکھتی ہیں۔ اس مقبرے میں آج اصل قبر کا نشان موجود نہیں، کیونکہ سکھ دور میں جنرل اگست کورٹ نے اسے ہٹا کر فرش ہموار کروا دیا تھا۔ تو جی یہ تھی آپ کے باقی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن بھی کلک کر دیں اور لائک بھی ویڈیو کر دیا کریں۔ اور اگر آپ نے اس جگہ کا وزٹ کرنا ہے تو آپ کو پہلے اجازت لینا پڑے گی، کیونکہ یہاں پہ غیر متعلقہ افراد کا آنا بالکل منع ہے۔ ہم نے بڑی مشکل سے اجازت لی ہے اور آگے پھر اس کی ویڈیو بنائی ہے، اور ہم نے پہلے اس سے کوئی ویڈیو نہیں دیکھی جس نے یہاں پہ آ کے اس کی ویڈیو بنائی ہے، باہر سے بھی اور اندر سے بھی۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔